کون ہماری معاملات میں مداخلت کر سکتا؟ کون ہمیں کہہ سکتا ہے وہاں ووٹ دو یا ابسٹین کرو؟ انڈیا کو کہا ہے کسی؟ یہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں. آپ 74 سال میں سے صرف 3.5 سال ایک طرف رکھیں اور جو باقی 70 سال 6 مہینے آپ ایک رکھیں تو آپ کو ہر روز شاباش دینی پڑے گی اور آپ کو ہر روز دعا دینی پڑے گی عمران خان کو، جس نے کلچر ہی بدل دیا سارا. سندھ کی پولیس کو یہاں اور یہاں کی پولیس کو سندھ، اگر وہ جائیں تو تھانے میں رپٹ لکھنے پڑتی ہے کہ میں فلاں معاملے میں آیا ہوں. جمہوریت خطرے میں نہیں ہے، یہ جمہوریت کے نام پہ جنہوں نے ناجائز مال بنایا ہوا ہے وہ خطرے میں. اسپیکر نہیں، الیکشن کمیشن نہیں، پارٹی چیئرمین جی. تو ابہام کدھر ہے؟ اگر کسی کو ابہام ہے تو وہ بتائے نا. اس آئین میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر. آپ لوگوں کی بہت زیادہ ایک فرمائش آئی کہ قانونی آئینی پوزیشن اس ملک کی سیاسی صورتحال پر لی جائے، اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے انٹرویو کی بڑی آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی، تو آج ہم نے ان سے وقت لیا بات چیت کرنے کے لیے. میں بھی خود یہ چاہتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر تھوڑی گفتگو ہو ذرا ہٹ کے. یہ جو عام نارمل روٹین کی ایک بحث چل رہی ہے اس سے ہٹ کے تھوڑی آئینی پوزیشن بھی واضح کی جائے، قانونی معاملات کیا ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. کنفیوژن ہی کنفیوژن نظر آ رہی ہے اس ساری سیاسی صورتحال میں. آپ کی دی ہوئی تجویز اس وقت فوکس ہے آرٹیکل 63A. تھوڑی سی سچویشن واضح کریں، کیا آئینی اور قانونی معاملات ہیں تحریک عدم اعتماد کو لے کے؟ حکومت کس قدر پرعزم ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے آئندہ چند دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. جو مجھے یہاں دیکھیں گے اور بیرون ملک مقیم پاکستانی، وہ ہمارا خاص سرمایہ ہے، اس لیے میں ان کو علیحدہ سے مخاطب کر رہا ہوں. 3-4 چیزیں ذرا ذہن میں رکھنے والی. اس وقت پاکستان کے اندر وہ ہو رہا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں تو نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں بھی وہ شاید ہی ہوا ہو. مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک شخص بیٹھتا ہے، پارلیمنٹیرین، ہی ریپرزینٹ اے پارٹی. وہ کوئی ذاتی حیثیت میں بات نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. آئین کا آرٹیکل جو 218(3) ہے وہ کہتا ہے کہ جو واحد گارڈ ہے اس ملک میں جو اس کو روکے گا وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس سے پہلے جب پچھلا الیکشن ہوا تھا سینیٹ آف پاکستان میں، اس میں بھی ایک امیدوار کے بیٹے پہ الزام آیا کہ وہ پیسے دے رہے ہیں. وہ کیس بھی ابھی تک محفوظ ہے. محفوظ اس لیے ہے کہ 6 سال بعد جب سینیٹ کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو کیس کھل جائے گا. ایک دن لگے گا، وہ کہیں گے جی کہ یہ تو اب تو بات ختم ہوگی. یہ کسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو سکتا. پبلک جا کے کوئی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ اعتراف کرے کہ ہارس ٹریڈنگ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مجبوری ہے، کوئی دوسرا طریقہ ہمارے پاس نہیں رہا گورنمنٹ کو، جو پاکستان کی الیکٹڈ. جی ہاں، نیشنل ٹیلی ویژن پر اس کا اعتراف ہو رہا ہے. جی وہ پوری قوم کے سامنے نہیں، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور جو گارڈ ہے، جس نے گارڈ کرنا ہے ٹو گارڈ اگینسٹ دی کرپٹ پریکٹسز، وہاں پہ مکمل خاموشی ہے. دوسرا، دنیا کی تاریخ میں جو آئینی ممالک ہیں اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آئین سے ماورا کوئی نظام حکومت ہو. شہباز شریف کھل کے کہہ رہا ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے اور اس میں سے پی ٹی آئی کو باہر رکھا جائے اور عمران خان کو باہر رکھا جائے. اب آئین میں 2 گورنمنٹس ریکگنائز کرتا ہے آپ کا آئین. میں ساری دنیا میں سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں. پہلا ہے وہ گورنمنٹ جو جنرل الیکشنز کے ذریعے سے بنتی ہے. عمران خان جنرل الیکشن کے ذریعے سے جیت کے آئے ہیں. اس کا ٹائم فریم دیا ہوا ہے 5 سال. جس دن پورے ہوں گے اگلے سال اگست کے مہینے میں یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. دوسری گورنمنٹ جس کو آئین ریکگنائز کرتا ہے وہ انٹرم سیٹ اپ. وہ 120 ڈیز کے لیے آتی ہے اور اس سے 121 ڈیز بھی وہ نہیں رہ سکتی. یہ 2 نیشنل گورنمنٹس ہیں جن کو آپ کا نیشنل کانسٹیٹیوشن ریکگنائز کرتا ہے اور پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ گورنمنٹس بنے گی. آئین کے تحت کوئی تیسری گورنمنٹ نہیں بن سکتی. اسی آئین کا جو پہلا چیپٹر ہے اس چیپٹر میں لکھے ہوئے ہیں آپ کے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس جن کو کہتے ہیں، انسانی حقوق بھی کہتے ہیں ان کو بنیادی حقوق بھی کہتے ہیں. وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا 2 علیحدہ کہ وہ سیاست میں حصہ لے. یہ کہتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی نکال کے تو کوئی نیشنل گورنمنٹ بنے گی. تیسرا جو کام کہیں بھی نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 ہے وہ ٹیریٹریز آف پاکستان کو ڈیفائن کرتا ہے. ٹیریٹریز آف پاکستان ہیں آپ کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں. صوبہ پنجاب ہے، صوبہ سندھ ہے، صوبہ بلوچستان ہے اور خیبر پختونخوا ہے. 2 علاقے وہ جو ہیں ایکسیشن کے، ایک تو وہ اقوام متحدہ میں مقدمہ ہے کشمیر کا، وہاں آزاد حکومت ہے جس کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں. اور ایک جی بی ہے جس کو اسپیشل سٹیٹس ملا ہے. اب اس کو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس دے کے
ان کے وہاں سینیٹر بھی یہاں آئیں گے انشاءاللہ العزیز, اور وہ پاکستان کے اندر ان کی جو شناخت ہے اس کی حیثیت بدل جائے گی. ایک چھوٹا علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں ICT, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. اٹ از ناٹ پارٹ آف سندھ, اٹ از ناٹ پارٹ آف پنجاب. یہ ایک علیحدہ سے ایک وفاقی یونٹ ہے. یہاں پہ کوئی چڑھ نہیں دوڑ سکتا کہ وہ کہ میں اپنے 800 لشکری اور 800 پولیس کی عسکری میں لے کے آ رہا ہوں, یا 2000 وہ اور 2000 یہ میں لے کے آ رہا ہوں, اور میں نے کچھ MNAs اغوا کرنے ہیں, میں نے کچھ لوگوں کو وہاں پہ رکھنا ہے, میں نے کچھ خریدنا ہے, میں ٹرالر بھر کے اور کنٹینر بھر کے نوٹ لا رہا ہوں. آپ کا نیشنل ٹیلی ویژن کہہ رہا ہے, اور بڑے کریڈیبل لوگ کہہ رہے ہیں, ارشد شریف جیسے لوگ کہہ رہے ہیں, باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے کہ 40 سے لے کے 70 کروڑ روپے ایک ضمیر خریدنے کی قیمت لگ رہی ہے. اس کے باوجود وہ ادارہ جس کا کام ہے کہ اس کا نوٹس لے, وہ ادارہ پھر خاموش ہے. الیکشن کمیشن ظاہر ہے آئین کے 2183 ذمہ داری ان کی ہے نا. میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں گورنمنٹ ہوں, آپ شہری ہیں, جرنلسٹ ہیں, میں وکیل ہوں, ہم نہیں کچھ کر سکتے, اس لیے کہ آئین ان کو ایکسکلوسیو ڈومین دیتا ہے. اور آئین کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ 225 میں کہ قانون کے مطابق ایک ٹریبونل بنے گا جو الیکشن کے تنازعات اس میں, لیکن یہ اگر کوئی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ایک طرف عمران خان کو نوٹس ملا, اسد عمر کو نوٹس ملا, باقیوں کو نوٹسز ملے, کیا آپ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے؟ حالانکہ ہم نے قانون بھی تبدیل کر دیا. یہ تیسری بات. 2 باتیں میں اور کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں. جو تیسری بات ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی جگہ, یہ تیسری بات بلکہ میں نے یہ کی, چوتھی بات وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھی گئی. وہ بات یہ ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس راستے بند ہو گئے, ہم ان کو نہیں ہٹا سکتے, تو کوئی آئے اور ہمیں نجات دلائے. وہ کوئی کا نام بھی نہیں لیتے, اور جس طرح وہ جو کبھی کبھی دیہات میں منع کی اماں اور منع کے ابا بولتے ہیں, اس طرح کی لینگویج میں کبھی کبھی وہ مختلف اصطلاحیں استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی آئے. دیکھیں بڑا اختلاف تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ امریکن جو اپوزیشن تھی اس وقت کی, اس کے باوجود انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پینٹاگون آئے, انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کدھر ہے, اس سے پچھلا کدھر ہے, ایمسفیلڈ کو بلاؤ ذرا وہ آ جائے. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر مختلف اداروں کو اشاروں, کنایوں, کھل کے دروازوں, کھڑکیوں, جھانکیوں, راہداریوں, مختلف قسم کی جگہ سے آوازیں دی جا رہی ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا. اور آخری بات جو کسی جگہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ملک کا ایک اپوزیشن لیڈر who is one of the most wanted criminal in پاکستان, وہ یہ بات کہے کہ عمران خان نے یہ جرت کیسے کی کہ وہ کسی کو کہے مغربی طاقت کو, اور خاص طور پہ وہ یورپ جہاں ان کے اثاثے ہیں یا امریکہ, ان کو کہے کہ ہم آپ کے غلام تھوڑی ہیں. یہ تو قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا. ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا؟ میں غلامی قبول نہیں کرتا. یہ بات صلاح الدین ایوبی نے, ساری دنیا اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئی. غازی سلطان صلاح الدین ایوبی, اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے تو یہی کہا تھا جو یہ کہہ رہا ہے. میں پاکستانیوں جو اندرون ملک اور بیرون ملک بھی جہاں آیا, میرا چھوٹا سا پاکستان ہر شہر میں, دنیا کے ہر بر اعظم میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, بڑے دل سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ ہماری تقدیر ہے کہ جب بھی کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی آئے تو ہم اس کی گورنمنٹ کے خلاف بیرون ملک سے ہم کہیں جی بیری بیڑا بھیج دو, 7واں بھیج دو یا 17واں بھیج دو, ہم اس کو کہیں. میں جو آپ کو بتا رہا تھا, شہباز شریف نے یہ بات کہی, مولانا کی پارٹی نے سینٹ آف پاکستان میں موشن موو کر دیے. وہاں وہ کہتے ہیں بحث کس بات پہ کرو, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جرت کیسے کی کہ اس نے یورپین یونین کے 22 لوگ میں آف دا ریکارڈ ہی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو معذرت بھی کرنی پڑی اور لوگوں نے معذرت بھی کی. یہ بڑے پن کی بات ہے. اچھا, یہ ظاہر ہے کون ہمارے معاملات میں مداخلت کر سکتا, کون ہمیں کہہ سکتا ہے وہاں ووٹ دو یا ایبسٹین کرو؟ انڈیا کو کہا ہے کسی؟ یہ ڈاکٹر بابر وان صاحب بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں. دیکھیے جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی, وہ سارے چھوٹا سا پاکستان ان لوگوں سے غیرت مند ہیں زیادہ. ان ملکوں میں رہنے والے بہت زیادہ غیرت مند ہیں. ہمیں تو مجبوریاں نہیں ہے, وہاں ان کو ان کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے. وہ سسٹم ہے, وہ اچھا ہے بہت. میں 100% کہتا ہوں قانون کی پابندی کیا کریں. آپ پاکستان کے سفیر ہیں, اچھا نام ملک کا بنائیں, آپ بناتے بھی ہیں, اور ملک پہ بھی آپ کے احسانات ہیں, وہ کرتے رہیے. کہ آپ نے فلاں کی شان میں کیوں گستاخی کر دی, یہ پاکستان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے. اور اس کے بعد
پھر آخری جو ہوا کیا یہ ہمارا مقدر ہے کہ پاکستان میں سے ایک مولانا صاحب اٹھیں جو کہیں میں خالص اسلامی سیاست اور عوامی سیاست کرتا ہوں, وہ کہیں کہ میں درخواست کرتا ہوں, ویڈیو ہے میں نہیں کہہ رہا, وہ کہیں میں درخواست کرتا ہوں جو بائیڈن صاحب آئیں اور حالات کو درست پاکستان میں کریں. ان کی وہ ویڈیو بھی پکڑی جائے جس میں وہ لڑ رہے ہیں ایک معروف اینکر صاحب سے, اور وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ دستخط آپ کے ہیں جس میں آپ نے اجازت دی ہے, یہ لکھ کے آپ نے کہا ہے کہ ڈرون اٹیک کر لیا کرو, ہمارے بندے مار لیا کرو, اور پھر یہ مارنے والے ہی آگے جا کے ان کے جنازوں میں اپنے پرچم ان کے اوپر رکھتے رہے. یہ کسی جگہ دنیا میں ہوتا ہے, اس کے خلاف سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. سارے کام آپ یقین کریں میرے بھی نہیں ہوئے, جو میرے خواہشیں ہیں وہ بھی نہیں پوری ہوئے, اور میری ضرورتیں بھی نہیں پوری ہوتی, سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے, آپ کے بھی نہیں ہوئے. کوئی یہاں کامنٹ باکس میں کہے یا فون کر کے کہے کہ جی اس کے سارے کام جو اس نے سوچا ہوا تھا سارے کام نہیں ہوتے نا. اسی طرح ملک کے کام بھی سارے نہیں ہو سکتے, لیکن آپ 74 سال میں سے صرف 3.5 سال ایک طرف رکھیں, اور جو باقی 70 سال 6 مہینے آپ ایک رکھیں, تو آپ کو ہر روز شاباش دینی پڑے گی, اور آپ کو ہر روز دعا دینی پڑے گی عمران خان کو, جس نے کلچر ہی بدل دیا سارا. یہ سیف کسٹڈی والا جو معاملہ ہے, کیا سندھ پولیس آسانی سے فیڈرل کیپٹل میں آ کے اس طرح مدد کر سکتی ہے کسی صوبائی حکومت کو کہ وہ ان کے بندے سیف کسٹڈی میں رکھے؟ یہ اس میں آئین قانون کیا کہتا ہے, کیا کوئی قانونی پوزیشن؟ اچھا 3 چیزیں میں مثال اس طرح سے دیتا ہوں تاکہ یہ ہم گفتگو کوئی اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے. ٹھیک بات. یہ لوگوں کو صحیح معنوں میں پاکستان کی ہم تصویر دکھا رہے ہیں, اس کے مختلف اینگلز ہیں, اور یہ اکثر ایسی باتیں جو اس سے پہلے شاید ہوئی ہوں. مثال کے طور پہ ہر 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جب رینجرز کو لگایا جاتا ہے, وہ فیڈرل فوج ہے, پورے پاکستان کی ہے, سندھ میں یا کراچی میں, تو کیا کیا جاتا ہے, سندھ کی حکومت سے اجازت لی جاتی ہے. یہی ہے نا؟ بالکل ایسا. جب اسلام آباد میں کسی نے آنا ہو, یعنی ہم لیویز کو بلائیں, ہم رینجرز ڈپلوائے کریں, ہم سندھ پولیس بلائیں, الیکشن کمیشن نے ابھی مختلف جگہ کے اوپر دوسرے صوبوں کی پولیس جو تھی وہ بلا کے لگائی ہوئی تھی, تو ان کو علیحدہ سے آئین اختیار دیتا ہے. اور یہ جو وفاقی یونٹ ہے یہاں, میں تو حیران ہوں کہ وہ جو متعلقہ بیوروکریسی ہے وہ کیوں سو رہی ہے. میڈیا چیخ رہا ہے اور وہ سو رہے ہیں, جن سے اجازت لینی چاہیے تھی. اگر نہیں آئے تو ان کو ظاہر ہے ان کا کام ہے کہ وہ ان اکارڈنگ ود دی کانسٹیٹیوشن وہ ایکٹ کرتے, اور یہاں جتھا کوئی نہیں لایا جا سکتا, کسی وردی میں بھی نہیں لایا جا سکتا. صوبے کسی کی پولیس سے کہے کہ یہ جتھا ہے اور یہ میری مرضی سے. پھر اچھا دوسرا یہ حفاظتی تحویل کیا, یہ تو گمشدہ افراد انہوں نے رکھے ہوئے نا. پھر جو بولتے ہیں گمشدہ کو گمشدہ نہیں ہونا چاہیے, تو ان کے لیے بھی بولیں اگر کوئی ہیں, مجھے تو نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, نام بھی نہیں بتاتے. اگر کوئی لوگ ہیں تو حفاظتی تحویل میں سندھ کی پولیس کو یہاں اور یہاں کی پولیس کو سندھ, اگر وہ جائیں تو تھانے میں رپٹ لکھنے پڑتی ہے کہ میں فلاں معاملے میں آیا ہوں, تھانے میں رپٹ لکھنی پڑتی ہے. تو یہ کس قسم کی ریاست چاہتے ہیں, جو بنانا ریپبلک ہو, جہاں کسی کی یہ جاگیر ہو, جس طرح سے وہ اپنے علاقوں میں مخالفوں کے زمینوں پٹرول پمپوں پہ گاڑیاں چڑھا کے دوڑا کے عزم کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے کیا, پھر تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو. تو یہ تو نہیں چل سکتا. میں نے کچھ دن پہلے آپ کے آرمی چیف کا ایک کلپ چل رہا تھا, وہ کسی جگہ بولے, انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے, اور آئی ٹوٹلی ایگری ود جنرل باجوہ, اور ترقی کرنی ہے تو سب کو سبجیکٹ ٹو لا ہونا پڑے گا. یعنی آپ قانون سے نیچے, ماورائے قانون کوئی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ قانون باقیوں کے لیے. اور پھر انہوں نے ایک لائٹر کامنٹ کیا جو جس کو میں شیئر کرتا ہوں, وہ ٹھیک کیا انہوں نے کہا کہ چھوٹے مجرم پکڑے جاتے ہیں جب ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں, بڑا پکڑا جائے جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. جمہوریت خطرے میں نہیں ہے, یہ جمہوریت کے نام پہ جنہوں نے ناجائز مال بنایا ہوا ہے وہ خطرے میں. اچھا حکومت کے بارے میں بتائیں, حکومت خطرے میں ہے یا نہیں؟ بیکاز عدم اعتماد والے معاملے پہ تھوڑی کنفیوژن ہے. ووٹنگ کا پروسیس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائے گا ہی نہیں, اس معاملے تک نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ووٹنگ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپشنز سے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں جو نہیں ہو رہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ جو بھی موشن آتی ہے وہ موشن ویٹ کرتا ہے اسپیکر. وہ قانون, آئین اور رولز 3 مائل سٹونز ہیں, اس کے بعد وہ ہاؤس میں جاتی ہے. ابھی ہم پہلے مرحلے پہ ہیں, میرا خیال یہ ہے موشن آ گیا ہے, اسپیکر
ویٹ کر رہے ہوں گے, کسی کی بھی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں, وہاں سیکرٹری ہے, اسپیشل سیکرٹری ہے, ایڈیشنل سیکرٹری ہے, پورا سیکرٹریٹ ایک ہوتا ہے ایک. اس کے بعد پھر اس موشن نے جب سیشن آئے گا تو اس وقت قرارداد کی صورت میں جانا ہے. ہم سارے جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت طویل عرصے کے بعد ایک کانفرنس ایسی انٹرنیشنل اسلامی ہونے جا رہی ہے جس میں 43 ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں, اور اس میں کوئی بہت امپورٹنٹ شخصیات بھی آ رہی ہیں. میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا, وہ فارن آفس کا کام ہے. بہت اہم شخصیات بھی آ رہی ہیں وہ. یہ دوسرا اس کا پہلو ہو گیا. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر پروسیس شروع ہوتا ہے. 63A آرٹیکل کرسٹل شیشے کی طرح صاف ہے, کرسٹل کلیئر جس کو کہتے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں. جو 63 ٹائٹل پڑھ کے بحث کر جھاگ اڑا کے کوئی ادھر راضی کر رہا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں کا راضی کر رہا ہوتا ہے, ماورائے 7 سمندر بھی راضی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. میں آسان آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں شامل ہونا چاہے, اس پہ پابندی نہیں ہے, لیکن اس کو وہ ریزائن کر کے جائے گا. مجھے چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا فون کر کے, میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب پنجاب میں میں نے اگر پالیٹکس کرنی ہے تو ایک طرف ہاؤس آف شریف ہے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے. 2014 سے مجھے, بلکہ 2013 سے مجھے وہ اپنی کور کمیٹی میں بلاتے تھے, حالانکہ میں ان کا رکن نہیں تھا. ایسا ہی ہے. میں ان کے کیسز بہت زمانے سے لڑ رہا تھا. چیف جسٹس سابق جو سیاسی چیف جسٹس صاحب تھے, ان کا کیا ہوا کیس بھی وہ 2-4 دن بعد لگا ہوا ہے. وہ کیس بھی میں لڑ رہا تھا. بڑے ان کے مقدمات میں, الیکشن کمیشن کے سارے مقدمات جی میں تو رپورٹ کرتا رہا ہوں اس کو کرتے رہے. سو یہ جو آئین ہے نا, یہ ابہام نہیں رکھتا اپنے اندر, یہ آرگینک فیوچرسٹک ہوتا ہے. اس نے ملک چلانا ہوتا ہے, اس نے ریاست چلانی ہوتی ہے. اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پارٹی, جب مجھے انہوں نے کہا چودھری صاحب نے کہ اتنے لوگ ہیں جو نہیں ریزائن کر رہے, آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں سینٹ کے, ابھی آپ کا اتنے سال پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا وہ جو اتنے ان میں آپ کا دوست نہیں ہے, تو کہتے ہیں کون؟ میں نے کہا بابر رحمان, اس لیے میں تو ریزائن کروں گا. پھر رضا ربانی صاحب نے کہا میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ تم ریزائن کر رہے ہو. اور میں نے فون کر کے کہا کہ دوسرا دن ہو گیا میں نے ریزائن اناؤنس کیا ہوا. وہ کراچی میں مصروف تھے, کوئی گھریلو ان کا مصروفیت تھی, تو انہوں نے کہا میں آ جاتا ہوں صبح. میں نے ریزائن کیا. ایک دوسرا کیا کر سکتا ہے کوئی شخص؟ اگر کوئی شخص پارلیمانی پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں پارلیمانی میں شامل ہو جائے, جس طرح نہیں گروپ بنتے, مشرف کے دور میں گروپ بنا, بی بی کے دور میں پیٹریٹس بنے, ان کو کیا کیا کہا جاتا رہا, اور آج وہی گروپ بنانے کی وہی پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں. مشرف کے دور میں جو گروپ بنا تھا وہ مسلم لیگ نون کا گروپ تھا, اور جو پیٹریٹس بنے تھے وہ PPP کے تھے, جس ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے. وہ اگر کوئی چھوڑ کے جائے گا تو آرٹیکل 63, یہ دوسرا ہے. پہلا پارٹی جوائن کرے گا, پارٹی چھوڑے بغیر دوسری پارٹی جوائن کرے گا. یعنی دوسرا یہ کہ وہ پارلیمانی پارٹی جوائن کر لے گا, جو اب جس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اغوا کر کے رکھ لیا کسی جگہ, خرید کے رکھ لیا, کوئی ضمیر اس کا بیچ کے بیٹھ گیا کسی جگہ, جو بھی صورت ہو. 2, تیسرا یہ کہ اگر کوئی انسٹرکشن ہوگی پارلیمانی پارٹی کی, اب اس پہ بات کلیئر ہو جاتی ہے, آپ پڑھ لیجئے, آپ بلکہ لگا دیجئے گا اس کا اردو ورژن, یہ پڑھا ہوا ہے میری ڈیسک کے اوپر, وہ لگا دیجئے, یہ میرے پاس ہے, وہ لگا دیجئے گا. آپ تیز ہیں نا بڑے. میں نے لے کے رکھا ہوا ہے. اچھا, تو میں آپ مجھے پتہ لگا میری لائبریری کم کیوں ہو رہی. اچھا, جو اس میں پڑھ لیجئے گا سارے, یہ آپ کو عبد القادر دکھائیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسٹرکشن, اب انسٹرکشن کیا ہے, ہمارا فیصلہ ہے, ہمارا کوئی بندہ اسمبلی میں نہیں جائے گا, بحث ختم ہوگی. اب اس کا دوسرا پورشن ہے, ختم ہو گئی یا جاری ہے؟ ختم ہو گئی نا. دوسرا اس کا پورشن ہے کہ کون ہے جو اس کو ڈکلیئر کرے گا کہ اس نے یہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے اس کو ہٹ کر گئی ہے اور اس نے خلاف ورزی کی ہے اور ڈیفیکٹ کر گیا ہے. کون کرے گا یہ؟ اسپیکر نہیں, الیکشن کمیشن نہیں, پارٹی چیئرمین. جی, تو ابہام کدھر ہے؟ اگر کسی کو ابہام ہے تو وہ بتائے نا. اس آئین میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. اگر ابہام کئی نیتوں میں ہے, کوئی جس کو فطور بھی کہتے ہیں, تو اس کا تو میں کوئی علاج دریافت کرنے کے قابل نہیں ہوں. اچھا, تیسری اور اس سے بھی بڑی بات میں کہہ دیتا ہوں, یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے
ये फ्यूचरिस्टिक, ऑर्गेनिक और इंटरप्रेटेबल डॉक्यूमेंट है। जो दो लोग हैं ज़रूरी नहीं है कि सबकी ओपिनियन एक जैसी हो। वो जो आप कह रहे थे ना, बहस ही बदल के मैंने पलट के उधर वहाँ कर दी, वो रऊफ क्लासा साहब वाले इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं। तो और उसमें बुनियादी नुक्ता जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि जो हमें सूट कर रहा है वो तो कानून है। यानी अगर उनको रेंजर चाहिए हो तो कानून है कि वो पहले रेंजर उनसे कहे जी कितने अरसे के लिए। जी हाँ, लेकिन अगर इस्लामाबाद में उन्हें लश्कर लाना हो तो कोई कानून नहीं है। इस्लामाबाद में पुलिस बुलानी है तो कोई कानून नहीं है। इस्लामाबाद में उन्होंने अपने मुलाजिम बुला के बिठाने हो तो कोई नहीं। इस तरह नहीं चल सकता मुल्क कोई, जिस तरह मैंने आपको जनरल बाजवा की भी पहले मिसाल दी है। अब यहाँ तक तो कोई इबाम नहीं है। अब आप कहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि उसकी वजह है जो कहते हैं ना कि जी शायद वोटिंग ना हो। 2 दफ़ा इन्होंने कासिम सूरी के ख़िलाफ़ मोशन फाइल की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। दोनों दफ़ा इन्होंने खुद जाके विड्रॉ की। जब उन्होंने देख लिया, अब आपने रोना धोना देखा है, आपने परेशानियां देखी हैं, आनियाँ जानियाँ आपने देखी हैं, और बेशुमार लोगों के। इस्लामाबाद तो बड़ा अजीब सा शहर है, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर हर वक्त खुले रहें। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि पीटीआई को अपने अरकान की तो फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जाता है दूसरी पार्टी में वोट डालने के लिए तो उसका वोट काउंट नहीं। देखिए, मैं प्रिंसिपल्स बयान कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा फिर ये होगा, ये जो होगा वो तो फिर सारे इमरान खान हेड करेंगे, सारे बैठेंगे, फैसला होगा क्या करना है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिटन एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैंने अपनी कोई विश लिस्ट आपको नहीं बताई कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं। ऐवान का इजलास आपके वो मामलात के बगैर नहीं होता, तो आपके पास क्या इत्तला है, कब बुला रहे हैं इजलास? फाइनल डेट अप्रॉक्सीमेटली क्या हो सकता है? जल्द बुला रहे हैं, लेकिन देखिए, जो इजलास है उसके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो जल्द होगा, और गवर्नमेंट इस मोशन को हम वेलकम करते हैं। ये हमारे लिए वेकअप कॉल साबित हुई है, और उनके लिए, ऑपोजिशन के लिए ये डरावना ख्वाब साबित हुआ है। इसलिए कि उछल के कहते थे असेंबली में शहबाज शरीफ साहब हमें कि आप बाहर निकलेंगे लोग आपके गिरबान पकड़ेंगे। हमारे मुकाबले में निकल के दिखा देना। बिल्कुल सही। इमरान जैसे आपने तो जलसे मेरे ख्याल में सारे कवर किए होंगे, नहीं किए जिन्होंने कवर किए हैं वो बता देंगे कि कल मैंने देखा था एक सिद्दीक जान भी जलसों में तबसरा कर रहे थे, और दोस्त भी तबसरे कर रहे हैं। तो जो जितने भी लोग हैं आप सबसे पूछ लीजिए ना वो जलसे क्या हैं। वो जलसे एक ऐसा तूफान है जिसमें जज्बात भी हैं, जी मैं कल खुद सवाद से होके आया हूं, भी है, जिसमें पाकिस्तानी नेशनलिज्म भी है, जिसमें कौमी गैरत भी है, जिसमें एब्सोल्युटली नॉट भी है, जिसमें नो मोर भी है। वो सारा एक लोगों की जो कौम का एजेंडा बन गया वो सारे का सारा। राइट।